सन 60 کے آخر میں یزید کو حکمران بنایا گیا اور اس کی خلافت کی بیعت کی۔ اب کیا ہوا؟ جب یزید کی بیعت کے لیے سارے شہروں کے گورنروں کو مراسلہ آیا تو مدینے کے گورنر کو بھی آیا۔ اس نے شہر کے جو سربراہ بردہ لوگ ان کو یزید کی خلافت کے لیے بلایا۔ ان میں حضرت حسین بھی تھی، حضرت صدیق اکبر کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بھی تھے، اور حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھے، اور بعض روایات کے مطابق ان میں حضرت زبیر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی تھے، لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ وہ پہلے ہی مدینے سے رخصت ہو چکے۔ ان سے کہا گیا کہ یزید کی بیعت کرو۔ حضرت حسین نے اجازت چاہی، گورنر کو کہا کہ دیکھو ابھی ابھی ہمیں امیر معاویہ کی وفات کی خبر ہوئی، یزید کے حکمران بننے کی اطلاع ہوئی ہے، ابھی ہم کو غور و فکر کی اجازت دو، ہم سوچ سمجھ کے بتلائیں۔ اس نے کہا نہیں، میں مہلت نہیں دے سکتا۔ حضرت حسین نے کہا مجھے صبح تک مہلت چاہیے۔ اس نے صبح تک مہلت دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر مدینے سے کوچ کر آپ مکہ مکرمہ آ گئے۔ اس زمانے میں اونٹوں پہ لوگ سفر کرتے۔ حضرت حسین کے مکہ مکرمہ میں پہنچنے کی خبر کوفہ کے لوگوں کو ملی۔ حضرت معاویہ کی وفات کے بعد یزید کے دور حکومت کا جب آغاز ہوا، حضرت حسین جھک کر مدینہ طیبہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف آئے۔ کوفہ کے لوگوں کو علم ہوا، وہی کوفہ کے لوگ جو حضرت علی کے پارٹی کے لوگ تھے۔ انہوں نے جناب حسین کی خدمت میں خط لکھے، حسین تم نے بہت اچھا کیا، یزید کی بیعت نہیں کی، آؤ ہم تیرے باپ کی پارٹی کے لوگ تجھ کو بلاتے ہیں کہ آؤ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تجھ کو اپنا حکمران مان لیں۔ خط پہ خط آنے لگے، ہر روز خط۔ ایک دن اتنے خط آئے کہ شیعہ مورخ مفید نے لکھا ہے کہ حضرت حسین کی بوری بھر کے اتنے خط آئے ہر روز کہ آ جائیے ہمارے پاس آ جائیے، ہم آپ کو اپنا حکمران ماننے کے لیے تیار۔ آخر کار 18,000 کے قریب خط آئے حضرت حسین۔ حضرت حسین نے سوچا کہ یہ لوگ اتنا مجبور کر رہے ہیں، چلنا چاہیے۔ ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ خود نہ چلیے، پہلے کسی کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجیے کہ حالات تو دیکھے، حالات کیا۔ حضرت حسین نے اپنے تایا کے بیٹے حضرت عقیل جو حضرت علی کے بڑے بھائی تھے، 10 سال بڑے، ان کے صاحبزادے مسلم ابن عقیل کو کوفہ میں بھیجا کہ جاؤ جا کے حالات کا پتہ کرو، حالات کیا۔ بات لمبی ہو جائے گی۔ مسلم ابن عقیل بھی نوجوان آدمی تھا، کوفہ کے لوگوں کے جذبات دیکھے، ان کے بہلاوے میں آگے حسین کو خط لکھا، حسین انتظار نہ کرو، فصل پک کے تیار ہو چکی ہے، کاٹنے والے کا انتظار، جلدی سے آ جاؤ۔ اب ذرا جو بات بتلانا چاہتا ہوں وہ سن لو۔ جب حضرت حسین نے کوچ کا اعلان کیا مکہ مکرمہ سے، اس دن ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ، ذی الحجہ کی کتنی تاریخ تھی؟ 8ویں تاریخ۔ اور کوئی حاجی یہاں موجود ہوگا، اس کو پتا ہے 8ویں ذی الحجہ کو کیا ہوتا ہے؟ 8ویں ذی الحجہ کو یہ ہوتا ہے کہ مکے میں جو حاجی گئے ہوتے ہیں وہ حج کا احرام باندھتے ہیں اور مینا کی طرف احرام باندھ کے نکلتے ہیں۔ حج کے دن کا پہلا دن کون سا ہوتا ہے؟ 8 ذی الحجہ۔ 8 ذی الحجہ کو جب لوگ احرام باندھ کے مینا کی طرف جا رہے تھے، حضرت حسین نے اپنے قافلے کو لیا اور کوفہ کی طرف روکی۔ لوگوں نے پوچھا حسین لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، تم کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا مجھ کو میرے باپ کے شیعہ نے بلایا ہے، میں کوفہ میں جا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضرت حسین کے چچا تھے، حضرت علی کے چچا کے بیٹے، ان کو پتا چلا حضرت عبداللہ ابن عباس ان کو 3 مقام حاصل ہیں۔ ایک یہ کہ حسین کے چچا، دوسرا یہ کہ یہ وہ شخصیت گرامی ہے جن کا نام لے کے نبی نے ان کے لیے دعا کی ہے، اللہم علمہ القرآن وفقہہ فی الدین، اللہ عبداللہ ابن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ تیسرا یہ حضرت علی کی فوجوں کے کمانڈر ان چیف رہے، 3 حیثیتیں۔ عبداللہ ابن عباس کو پتا چلا، بھاگے ہوئے آئے، حسین کی اونٹنی کی مہار تھام لی۔ فرمایا حسین کہاں جا رہے ہو؟ کہا کوفے کے شیعوں نے بلایا ہے۔ فرمایا جن شیعوں نے تیرے باپ سے وفا نہیں کی، تجھ سے وفا کیسے کریں گے؟ نہ جاؤ، حسین جانا ہے تو کسی اور جگہ جاؤ۔ اب حسین دانا اور بینا آدمی، 59 سال کے پختہ عمر کے انسان، گرم و سرد جشیدہ، عبداللہ ابن عباس کو کہتے ہیں چچا میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میں نے جو فیصلہ کر لیا ہے اس سے پلٹنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت ابن عباس نے کہا حسین اگر مجھے معلوم ہو کہ میں تیرے اونٹ کے راستے میں لیٹ جاؤں گا تو رک جائے گا، تو میں لیٹنے کے لیے تیار ہوں، مت جاؤ۔ حسین نے کہا چچا اب آگے اٹھے ہوئے قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ عبداللہ ابن عباس نے تاریخی الفاظ کہے، فرمایا اگر تو نہیں رکتا تو میری پشین گوئی سن لے، میں تیری داڑھی کے بالوں کو خون میں رنگا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ جنہوں نے تیرے بڑے بھائی اور تیرے باپ سے وفا نہیں کی وہ تجھ سے بھی وفا نہیں کرے۔ حسین اس کے باوجود چل لی۔
اب ادھر ماجرا دیکھیے کہ مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر 32,000 سے زیادہ لوگوں نے موت کی بیعت کی۔ یزید کو پتا چلا کوفے کے صوبے کے حالات خراب ہیں، اس نے پہلے گورنر کو تبدیل کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنا کے بھیجا، صرف 18 آدمی اس کے ساتھ بھیجے۔ عبداللہ ابن عبید اللہ ابن زیاد این اس زمانے میں جبکہ کوفہ کی ہر گلی، ہر بازار اور ہر گھر میں حسین کے نعرے لگ رہے تھے، ان دنوں میں صرف 18 سپاہیوں کے ساتھ عبید اللہ ابن زیاد نے کوفے میں قدم رکھا۔ اس زمانے میں عربوں کا دستور یہ تھا کہ پرانے پنجابیوں کی طرح سفر کرتے ہوئے اپنے چہرے پہ ٹھاٹھا باندھ کے رکھتے، جس طرح ہمارے دیہاتوں میں دیہاتی لوگ سفر کرتے ہوئے اپنی پگڑی کا پلو اپنے منہ پہ باندھ لیتے ہیں، اسی طرح عربوں کا دستور تھا کہ چہرے پہ گرد و غبار نہ پڑے۔ عبید اللہ ابن زیاد اپنے چہرے پہ ٹھاٹھا باندھے کوفے کے بازاروں میں داخل ہوا۔ لوگوں کو حسین کا انتظار تھا، انہوں نے سمجھا حسین آ گیا ہے، سارا کوفہ نکل کے باہر آ گیا۔ جہاں سے گزرتے لوگ کہتے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، رسول کے بیٹے تجھ کو سلام دو۔ انہوں نے سمجھا حسین آیا۔ جب تک عبید اللہ ابن زیاد اپنے گورنر ہاؤس میں پہنچے 32,000 کے قریب کوفی جمع ہو چکے تھے۔ حضرت مسلم ابن عقیل کو پتا چلا، وہ بھی بھاگے ہوئے آئے کہ حسین آ گیا۔ ان کو تو پتا نہیں کون آیا۔ گورنر ہاؤس کے پاس جا کر مسلم ابن عقیل پاس، ان کے ساتھی پاس عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے چہرے سے اپنے کپڑے کا پلو ہٹایا۔ لوگوں نے دیکھا کہ حسین کی جگہ عبید اللہ ابن زیاد آ گیا ہے۔ اب عبید اللہ ابن زیاد نے گھور کے دیکھا 32,000 شیعہ، صرف 18 سپاہی تھا، اور پلٹ کے کہنے لگا کہ جان عزیز ہو ابھی پلٹ جائے، وگرنہ کبریائی کی قسم میں تمہاری بیویوں کو بیوہ اور تمہارے بچوں کو یتیم کر دوں گا، پلٹ جاؤ۔ اب ذرا سوچنے کی بات ہے، 18 سپاہی، اور وہ زمانہ نہیں تھا کہ پولیس والوں کے پاس جیپیں، بندوقیں اور سٹین گنیں اور آنسو گیس کے آلات اور لوگ بیچارے نہتے، بلکہ وہ زمانہ وہ تھا کہ پولیس والوں کے پاس بھی تلواریں اور عام لوگوں کے پاس بھی، دونوں کے پاس تلواریں۔ لیکن کوفے والوں کا حال پنجاب کی اس بستی کا سا تھا جس بستی میں ایک چور ایک ڈانگ لے کے آ گیا، پوری بستی والوں کو آگے لگا لیا، آگے بستی والے پورے بھاگ رہے، پیچھے اکیلا چور بھاگ رہا۔ صبح کو لوگوں نے پوچھا اور تمہاری مت ماری گئی ہے، تمہیں کیا ہو گیا؟ کہنے لگے کیا کرے، ہم سارا گاؤں اکیلے اور چور اور لاٹھی 2 جنے تھے۔ یہ کوفے کے لوگوں کا حال، 18 سپاہی، 32,000 جوان، 18 کو دیکھ کے لوگوں نے کھسکنا شروع کیا۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ 32,000 میں صرف 3200 باقی رہ گئے۔ کہا پکڑ لو اس گورنر کو، اس کی بوٹیاں اڑا دو، پکڑ لو۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کسی کی ماں نے بچہ جنا ہو تو آگے بڑھ کے تو دکھائے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ عبید اللہ ابن زیاد نے یہ لفظ نکالے، مسلم ابن عقیل نے دیکھا کہ صرف 32 آدمی ساتھ رہ گئے۔ اب ذرا اور آگے بڑھے، جاؤ الارشاد شیخ مفید کی، اعلام الورا تبرسی کی، الفصول المہمہ ابن سباق کی، کشف الغمہ اربلی کی، تمہاری کتابیں اٹھاؤ، کوئی مقابلہ، کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ تھوڑی دیر گزری، مسلم ابن عقیل نے دیکھا کہ تنہا تنہا کوفہ کے بازاروں میں کھڑا ہے، کوئی ساتھ باقی نہیں بچا۔ پردے، اجنبی، تنہا، غریب الوطن، کوفے کے راستوں کو بھی نہیں جانا، پتہ ہی نہیں راستہ کیا۔ اب بھاگا، اس کی تو بالکل یہی مثال ہے کہ میرے جیسا آدمی شاد باغ میں آئے، تم سارے بھاگ جاؤ تو میں کہاں جاؤں گا، مجھے تو راستہ بھی نہیں آتا شاد باغ، کہاں جاؤں؟ مسلم ابن عقیل کے جائے تو جائے کہاں؟ ادھر بھاگے، آخر ایک گلی میں گھسے، دروازے پہ دستک دی۔ اس شیعہ نے جس نے موت کی بیعت کی ہوئی تھی، حسین کے بھیا کے چہرے کو دیکھا، اپنے کواڑ بند کر، دوسرے دروازے پہ دستک دی، اس نے دیکھا، پھر کواڑ بند کر لیے، تیسرے چوتھے بھاگتے رہے، پیچھے سپاہی بھاگ رہے ہیں، تعاقب ہو رہا ہے۔ ایک جگہ پاؤں کو اندھیرے میں ٹھوکر لگی، حسین کا بھائی منہ کے بل گرا، دانت ٹوٹ گئے، منہ سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا۔ کوئی شیعہ نے علی میں سے خون پوچھنے کے لیے تیار نہیں۔ ساری رات مسلم ابن عقیل کوفہ کے بازاروں میں کوفیوں کی بے وفائی کا ذکر کرتے ہوئے گھومتے رہے، کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ پیاس سے نڈھال ایک مکان کے دروازے پہ جا کے گر پڑے، چیخ کی آواز گھر والوں تک پہنچی، ایک بڑھیا اندر سے باہر آئی، دیکھا کہ مسلم ابن عقیل جس کے ہاتھ میں کل ہزاروں نوجوان موت کی بیعت حسین کے لیے کر رہے تھے، اس بڑھیا نے مسلم ابن عقیل کو اندر جگہ دی۔ بیٹے نے کھٹ پٹ کی آواز سنی، پوچھا اماں کون ہے؟ بڑھیا کہتی ہے کوئی نہیں۔ اس نے کہا مجھے آواز آئی ہے۔ اس نے کہا تیرا وہم ہے۔ بڑھیا چھپاتی ہے، بیٹا انکار کرتا ہے، اصرار کرتا ہے۔ آخر دروازہ کھولا، دیکھا سامنے مسلم ابن عقیل بیٹھا ہے۔ بڑھیا کی آنکھوں میں ہنس آ گیا، کہنے لگی او ظالمو،
کل تک اس کے نام کے نعرے لگاتے اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتے تھے، آج اس کو مارنے کے لیے دوڑتے ہو۔ خدا کا خوف کرو، یہ رسول کے نواسے کا نمائندہ اور رسول کے بھائی کا بیٹا، کوئی ظلم نہ کراؤ۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کے ہاتھ کو بوسہ دیا، اس نے کہا میں تو جانوروں کے پیر چومنے والا ہوں، یہ تو انسان ہے، میں تو بڑا فرما بردار خادم خدمت گزار، ہاتھ چومے پاؤں چومے۔ ہمارے کو بھاگ جاگ اٹھے، ہمارے گھر میں نارائن آ گئی، ہمارے گھر میں دیوتا آ گئی۔ ماں بیچاری دھوکا کھا گئی۔ اس نے کہا ہاں کسی کو بتلا نہیں، کہا ماں ایسی بات کیا کرتی ہو؟ تھوڑی دیر گزری کہ بیٹے صاحب وضو کرنے لگے۔ اس نے کہا کیا بات ہے، ابھی تو فجر کی اذان بھی نہیں ہوئی۔ کہنے لگا ماں شکرانے کے طور پہ تہجد پڑھنے لگا ہوں، آج رسول کے نواسے کا ہرکارہ ہمارے گھر آ رہا ہے۔ ماں بڑی خوشی، آج تہجد پڑھنے لگا ہے۔ کہتا ہے ماں جی چاہتا ہے مسجد میں جا کے پڑھوں نفل، اس مسجد میں جس مسجد کو اس کے چچا علی نے بنوایا۔ ماں نے دروازہ کھولا، وضو کر کے سیدھا گورنر ہاؤس پہنچا۔ عبید اللہ ابن زیاد کو کہنے لگا آؤ میں تمہارا شکار اپنے گھر میں پھنسا کے آیا۔ ان کی حالت حضرت مسلم ابن عقیل شہید ہوئے، قافلہ حسین مکہ سے رخصت ہو چکا ہے، چند منزل فاصلہ طے کیا۔ حسین کو خبر ہوئی مسلم ابن عقیل اس طرح بے یار و مددگار، بے کسی اور بے بسی کی موت مارے گئے ہیں۔ پلٹنے کا ارادہ کیا، جاؤ کوئی ماں کا لال دکھاؤ تو صحیح جو اس کا انکار کرے۔ حسین نے پلٹنے کا ارادہ کیا، مسلم ابن عقیل کے بھائی بیٹھ گئے، کہنے لگے حسین ہمارا بھائی مرا ہے، ہم پلٹنے کے لیے تیار نہیں۔ حسین نے دیکھا یہ پلٹنے پر آمادہ نہیں، فرمایا اگر تم پلٹنے پر تیار نہیں تو میں بھی نہیں پلٹتا۔ چلا قافلہ کوفے میں، اب جتنی تلواریں ہیں وہ عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ ہیں۔ لوگ وہی لوگ جو کل تک حسین حسین کا نعرہ بلند کر رہے تھے، آج یزید یزید کے نعرے بلند کر رہے ہیں۔ اور ابھی کئی منزل دور کربلا میں نہیں پہنچے، 10 تاریخ کی صبح 10 بجے کہ ادھر سے عبید اللہ ابن زیاد اپنا لشکر لے کے آ پہنچا۔ حسین نے نظر اٹھائی، دیکھا لشکر میں کوئی بھی شامی نہیں، سارے کوفے کے لوگ۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا حسین تجھ سے لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ حسین نے بوری بھری ہوئی خطوں کی اٹھائی، ایک ایک کا نام لیا، تم میں تمہارا فلاں سردار موجود ہے؟ اس نے کہا موجود ہے۔ فرمایا یہ تم ہی نے خط لکھ کے مجھ کو بلایا تھا؟ کہا بلایا تھا، غلطی ہو گئی تھی۔ کہا اگر غلطی ہو گئی تھی تو اب کم از کم گھر میں بیٹھے رہتے، میرے خلاف لڑنے کے لیے تو نہ آتے۔ ایک ایک کا نام لیا، پھر بات بڑی، کہا اپنے سردار کو بلاؤ۔ اس طرف سے کمانڈر آگے بڑھا، کیا بات ہے؟ کہا میری 3 شرطیں ہیں، مجھ کو واپس پلٹ جانے دو، مجھ کو واپس، سنا بات، کہا مجھ کو واپس، میں مکے واپس چلا جاتا ہوں، مجھ کو چھوڑ۔ کہا یہ ممکن نہیں ہے۔ کہا پھر مجھے بارڈر پہ بھیج دو، کافروں کے خلاف لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں گا، میں کسی حکومت کسی خلافت سے تعلق نہیں کرتا، بارڈر پہ چلے جاتا ہوں۔ کہا یہ بھی منظور نہیں ہے۔ تیسری بات، کہا مجھ کو یزید کے پاس لے چلو، جو وہ میرے ساتھ فیصلہ کرے گا مجھے منظور ہوگا۔ اس نے کہا ہم کو یہ بھی منظور۔ 3 مطالبے کوفیوں نے تینوں مسترد کر دیے، اور اسی لیے ہم حسین کی شہادت کو شہادت سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین لڑنے کے لیے تیار